تو آئیے جناب میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں علامہ سید ذاکر حسین صاحب سے. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام جناب عارف بھائی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے اس قیمتی وقت کا. آج کی اس علمی نشست کے لیے، گفتگو کے لیے آپ نے وقت دیا میرے اس چینل کے لیے. تو میرے خیال میں جو مسلمانوں کی کمزوری کی جو وجہ بنی وہ پیغمبر کے بعد جو ہے پیغمبر کی جانشینی کا تھا. جو بھی مسائل شروع ہو گئے وہیں سے اختلافات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، یہ تو آپ جانتے ہیں. اسی سے فرقے بن گئے، مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے. تو ان مسائل کو اب 1400 سال گزرنے کے بعد ہم جو ہے مکمل طریقے سے حل نہیں کر سکتے. بنیادی طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع میں عقائد کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور سے جس کی وجہ سے دو شاخیں بن گئی جی، وہ تو پیغمبر کے وصال کے بعد مسئلہ وہی جانشینی کا تھا. اہل سنت کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے پیغمبر کے وصال کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر جو حضور کے سسر بھی تھے وہ بن گئے. لیکن اہل تشیع دلیل کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے زندگی میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا. عقلی نقلی دلائل دونوں طریقے سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے، کیونکہ خدا کے رسول نے سب کچھ دیا. اب یہ اتنے عظیم چیز سے امت کے گمراہ ہونے کا سب سے زیادہ اندیشہ تھا، اس کے بارے میں پیغمبر کیسے خاموش رہ سکتا تھا. اہل تشیع کی یہ دلیل ہے. تو اہل سنت کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں. جی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو اختلاف کے سبب بنا وہ یہی بنا، اور یہی جو اختلاف کا سبب تھا یہی پھر عقیدہ امامت کی طرف چلا گیا. کیونکہ جہاں تک میری اسٹڈی ہے، میرا خیال ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع میں جو سب سے بڑا عقیدے کا فرق ہے وہ امامت کا. دیکھیے، امامت کا تو اہل سنت بھی عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فرق وہاں جاتا ہے امام کے اوصاف، امام کی اتھارٹی. مطلب احترام تو وہ کرتے ہیں امام، بالکل، لیکن جو اتھارٹی اہل تشیع میں ائمہ کی ہے یہ ہے وہ وہاں نہیں. جیسے اہل تشیع کہتے ہیں کہ بھئی امام جو ہے وہ امامت کے ساتھ ہم کہتے ہیں ولایت کیا ہے؟ ولایت جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ وهم راکعون. یعنی جو ولایت اتھارٹی جو قرآن کے مطابق اللہ کی رسول کے ساتھ امام کے بھی جو ہے اتھارٹی مکمل تو نہیں ہے، لیکن امام کے اتھارٹی کو اللہ کے اتھارٹی کے ساتھ کسی طریقے سے لنک کر دیا، یعنی وہ اس طریقے سے تشیع مانتے ہیں. جی، تو جیسے جو 12 ائمہ اکرام ہیں جس میں امام مہدی علیہ السلام، امام غائب، بے شک ان کے بعد تو امام موجود نہیں، تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ امام کی اتھارٹی چل رہی ہے؟ دیکھیے، اس کا ایک تو یہ تھا کہ امام زندہ ہے، ٹھیک ہے، غائب ہے. ایسا نہیں کہ امام بالکل موجود نہیں ہے، خدا نخواستہ یعنی وہ دنیا سے فوت کر گئے ہیں، ایسا نہیں، موجود ہے. اچھا، جب پوچھا گیا امام ہی کے آباء و اجداد سے، چونکہ انہوں نے کہا تھا آخری امام آئے گا، غیبت میں جائیں گے، تو کہا کہ غیبت میں رہیں گے تو اس امام کا فائدہ کیا؟ جی، تو یہ بھی ایک عام سوال ہوتا ہے کہ اگر امام ہیں، زندہ ہیں، وہ امام غائب ہیں، نہ ہم ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ رہنمائی لے سکتے ہیں، تو ہمیں ان امام سے ہم کس طرح سے امام نے جواب دیا کہ امام جو غیبت میں ہے اس کی مثال اس سورج کی سی ہے. سورج سے پوری کائنات میں انرجی ملتا ہے. اس سورج کی طرح ہے جو بادل کے اوٹ میں ہے. آپ کو ظاہر نہیں ہو رہا لیکن اس سے فائدہ مل رہا ہے. جی، انرجی کا سورس ہے. ایک چیز یہ ہے کہ امام، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام نے کہا تھا جو آخری امام مہدی ہے ان کی 2 غیبت ہے. ایک کہتے ہیں غیبت الصغریٰ،
جی کچھ سال تھے وہ خاص اپنے نائب سے ملتے تھے. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے. جب غیبت کبریٰ میں چلے گئے تو آخری نائب سے یہ کہا آج کے بعد میں جا رہا ہوں غیبت کبریٰ میں, جو کوئی دعویٰ کرے مجھ سے ملاقات وہ جھوٹا ہے, لیکن میرے بعد میں آنے والے مسائل سے تم نمٹنے کے لیے تاکہ گمراہ نہ ہو ان علماء کی طرف رجوع کرو جن میں کچھ صفتیں بتائیں, یہ صفات ہو, یہ میرے بعد میرے نمائندے. تو اہل تشیع کے اندر وہاں سے تقلید کا انسٹیٹیوشن شروع ہوا. اچھا, جو یعنی علماء ہیں جی اس دور حاضر کے, جی تو وہ رہنمائی کریں, وہ اس میں بھی جو امام نے صفات بتائی جی اس کو ہم کہتے ہیں تقلید. تقلید کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی مرجع ہوتا ہے, ایک ہی مجتہد ہوتا ہے, تو ہم اس کے جو ہے وہ دینی مسائل میں ہر بات میں ہم ان کی طرف رجوع کرتے چونکہ ہم سمجھتے وہ امام کا نمائندہ ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو سب سے مشہور مجتہد اور مرجع ہے آیت اللہ سید علی سیستانی, وہ عراق میں ہے. عراق میں ہے جی. اچھا, تو وہ ہم کہتے ہیں امام کا نمائندہ. اب وہ اگر کسی چیز کا فتویٰ دے دے تو ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے اوپر واجب ہے اس کے اوپر عمل کرنا, اور چونکہ امام کا نمائندہ ہے. جو مطلب ایران میں یا پاکستان میں سب ان کے تقلید کرتے ہیں. ایران میں تو ایک الگ سے اسلامی حکومت ہے, الگ سے ہے, آیت اللہ بھی ہیں, وہ بھی ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں. اکثریت ان کے فتوے کو فالو کرتے ہیں, مطلب آفیشلی سرکاری آفیشلی جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا آغا سیستانی وہ ایک حکم دے دے, اور وہ حکم دینے کی صورت میں پوری دنیا میں جو بھی شیعہ ہے ان پر ان کے حکم کو فالو کرنا واجب ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیے یہ سلسلہ. اچھا, یہ جو فقہ کی ہم مزید جاننا چاہتے ہیں, جو فقہ جعفری میں اور باقی فقہ میں عملی طور پہ کیا فرق آتا ہے, کیونکہ اس میں جو فقہ حنفی کے جو امام ہیں نعمان بن ثابت جنہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, وہ امام جعفر صادق شاگرد تھے, یعنی اتنا ان کی قربت تھی. تو لیکن فقہی مسائل میں پھر اگر وہ ان کے شاگرد تھے تو فرق کیوں آ گیا اتنا زیادہ؟ دیکھیے یہ چیزیں ہیں اس میں, یعنی اسلام کے اندر جو ہے تحقیق میں آزادی ہے, کوئی پابندی نہیں جی. ایک انسان تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ حکم ہے, یہ حکم قرآن میں ہے یا نہیں. سب سے پہلے قرآن ہے, اس کے بعد قرآن میں نہیں ہے تو حضور نے کیا فرمایا جی. اب اس تحقیق میں آزادی ہے. ایک چیز کے بارے میں, ایک موضوع کے بارے میں آپ بھی تحقیق کرتے ہیں, میں بھی تحقیق کرتا ہوں, میں بھی اکثر نتیجہ ایک ہوتا ہے, کبھی کبھی نتیجہ ہوتا ہے. یہ ایک فطری عمل ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے چونکہ تحقیق الگ الگ ہے جی, اس کی وجہ سے فتوے الگ الگ بنتے ہیں. اچھا, یہ بہت ساری جگہوں پر ایک ہیں لیکن کبھی کبھی اختلاف, چونکہ دو دماغ ہیں, ایک تو ہے نہیں. اس وجہ سے جیسے اب اہل سنت میں مروجہ 4 فقہی امام ہیں, اور وہاں پہ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ جب وہ فقہ بنی تھی وہ بہت پرانا دور تھا, وہ زیادہ سے زیادہ اس جزیرت العرب میں ہی بنی تھی, اسلام اتنا پھیلا نہیں تھا. اور آج کے دور میں کوئی ایک فقہ تمام مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی, ہمیں ایک فقہ سے نکل کے دوسری فقہ کی رہنمائی لینی پڑے گی, فقہی پیراڈائم میں جانا پڑے گا. کیا فقہ جعفری والے بھی کچھ چیزوں میں ان باقی 4 فقہ سے کچھ مدد لیتے ہیں؟ دیکھیے بات تو یہی ہے کہ جب انسان تحقیق کرنا ہے, ٹھیک ہے نہیں, اور سچ اور حق تک پہنچنا ہے, اور ہمارے ہاں تقلید کا مقصد ہی یہی ہے, اجتہاد کہتے ہیں یہ کہ انسان محنت کرے, جد و جہاد, اسٹرگل جی. ایک مجتہد یعنی اسٹرگل کرنے والا, اجتہاد وہ اسٹرگل کرتا ہے, جد و جہاد کرتا ہے, اور جو اس درجے کے اوپر پہنچتے ہیں ہم کہتے ہیں مجتہد. مجتہد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ سارے کتابوں کا مطالعہ کرے, ٹھیک ہے نہیں, خصوصاً حدیث میں, ٹھیک ہے نہیں, حدیث جہاں سے مل صحیح حدیث ملے.
حدیث کا معیار یہ ہے کہ صحیح حدیث، یہ نہیں کہ یہ شیعوں نے کہا یا سنیوں نے کہا. لہٰذا شیعوں کے ہاں اہل سنت کے راوی ہے موجود ہے، اہل سنت کے ہاں شیعوں کے راوی موجود ہیں. ہمارا معیار جو ہے وہ ہے کہ صحیح اور معتبر اور حق. اچھا، فقہ کی طرف آنے سے پہلے یہ حدیث کی ضمناً آپ نے بات کی، اگر کسی جگہ پہ قرآن اور حدیث میں اختلاف ہو جائے، کنٹراڈکٹ ہو جائے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو حضور نے اپنے حیات میں ہی اس کو حل کر دیا تھا کہ آخری زمانے میں کہ آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ آپ کی طرف کچھ منسوب کر کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ممبر پہ جا کے ارشاد فرمایا، دیکھو لوگ میری طرف جو ہے باتیں منسوب کر کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن تم لوگوں کے لیے معیار یہ ہے کہ جب بھی میری کوئی حدیث بیان کرے تو دیکھو کہ قرآن اس کی تائید کرتا یا نہیں کرتا. اگر قرآن کے خلاف ہے تو لفظ یہ ہے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار کے اوپر مارو، قبول نہیں کرو. اسلام میں اصل بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کے بعد ساری چیزیں. تو لہٰذا اگر ایسا ٹکراؤ ہو تو قرآن پہلے. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں وہ چیز نہیں ہے تو سیکنڈ نمبر کے اوپر حدیث ہے. اصل چیز تو قرآن ہے، بنیادی چیز. جی بالکل آپ نے درست کہا. اچھا، بھی ہم پھر وہ اہل سنت اور اہل تشیع کے عقائد کے بعد جنرلی جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، مثلا اگر کوئی مسلمان آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، یا اگر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ دار ہے لیکن وہ فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتا یا ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو ظاہر ہے ہم اس کو مسلمان نہیں کہتے، کیونکہ اس نے ایک مین ایمان، باقی بے شک سب کچھ کرے، صرف ایک چیز کو. اسی طرح اگر جیسے عقیدہ امامت ہے، وہ اہل تشیع جس طرح سے ایمان رکھتے ہیں، اہل سنت اس طرح سے نہیں رکھتے، تو کیا اس کے باوجود آپ اہل سنت جو لوگ ہیں ان کو کیا آپ اسلام سے خارج تو نہیں قرار دیں؟ بالکل نہیں. اہل سنت جو ہے، ہمارے ہر عالم دین نے، بڑے سے بڑے عالم دین نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں. اسی لیے اہل سنت کے ہاں شادی جو ہے جائز قرار دیا گیا ہے شیعوں میں. اچھا جی، شادی جائز ہے. حتیٰ کہ ابھی آخر میں یہ جو داعش کا مسئلہ ہوا، اس مسئلے کے اوپر کچھ لوگوں نے شیعہ سنی میں بہت زیادہ جو ہے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی، تو آغا سستانی کا مشہور فتویٰ تھا کہ یہ جو اہل سنت ہے وہ ہمارے صرف بھائی نہیں، ہماری جان ہے، ان کا جان. اور اس کے بعد ایران کے رہنماؤں نے بھی، آغا سستانی نے بھی یہ مشہور فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. ماشاءاللہ. اچھی آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اہل تشیع جو ہیں وہ اہل سنت میں شادی کر سکتے ہیں. بالکل. آپ یہ بتائیے، کیا کوئی سید زادی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تو ایک پاکستان کے اندر خصوصاً پنجاب میں گمبھیر مسئلہ ہے جی. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ کر سکتے ہیں تو بھی خطرہ ہے، نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو آخرت میں خطرہ ہے، کر سکتے ہیں تو دنیا میں خطرہ ہے. چلے، بڑے خوبصورت انداز سے آپ. اچھا، اسی میں اب بات ہوتی ہے، مثلا کوئی اگر سید زادہ ہے، سویڈن میں ہے، اس کے جاب کا کوئی مسئلہ ہے، وہ ظاہر وہ سوشل لے سکتا ہے حکومت سے؟ دیکھیے، سوشل لینے کے حد تک جہاں تک ہے، ہمارے جیسے ایسے مسائل میں جو جس کو ہم کہتے ہیں جدید مسائل جی، اور انہی مسائل کے لیے ہم تقلید کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے مرجع سے رجوع کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قسم کے مسائل کو جو ماڈرن ہے، جدید ہے، حل کر کے ہمیں پیش کریں. تو وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے، اگر سوشل آپ کو مل رہے، اس ملک کے قانون کے مطابق آپ لے رہے ہیں، تو آپ کے لیے حلال ہے. تو کیا وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے پھر؟ جی، زکوٰۃ کا تو یہاں سسٹم ہے ہی نہیں نا. نہیں، فار ایگزامپل پاکستان میں، باقی ملکوں میں کیا، جیسے سید اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں پاکستان میں، اب پاکستان میں گورنمنٹ نے زکوٰۃ اسکالرشپس شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو اخراجات پورے نہیں کر سکتے حکومت سے، وہ اسکالرشپ لے لیں.
وہاں پہ ظاہر اہل سادات کے بھی بچے ہوتے ہیں، بعض مالی حالات ایسے نہیں ہوتے، تو کیا وہ اس فنڈ سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وظیفہ زکوٰۃ فنڈ سے؟ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے اصل میں سادات کے لیے جائز نہیں ہے، پیغمبر کی سے حدیث ہے اس کے مطابق جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں. اب ان کے لیے دوسرے قسم کے وسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں جی، جیسے چندہ ہے، فنڈ وغیرہ ہے، یا یہ ہے اسکالرشپ دوسرے طریقے سے ہیں، دوسرے ذرائع سے انسان جو ہے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سادات کے لیے ایک خاص جو ہے ایک وسیلہ اس سلسلے میں اسلام نے رکھا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خمس. وہ زکوٰۃ سے الگ چیز ہے جی. ٹھیک. سورہ اس میں کیا کہ 10ویں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، فَإِنَّمَا غَنِمْتُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ خُمُسُهُ. خمس. اچھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے خمس کی کہ یہ کیا ہے اور کس طرح سے ادا کرنا چاہیے. خمس کے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو اپنے پورے سال کے اخراجات کے بعد جو کچھ اس کے پاس فالتو بچ جائے اس کا جو ہے 5واں حصہ 20% اس کے اوپر خمس دینے کا. انکم پہ نہیں ہے، جو اس کی بچت ہے اس کے اوپر. اچھا، وہ خمس ہے. اب اس خمس میں سے 2 حصوں میں تقسیم ہوگا. مثلا 20% میں سے 50-50، ایک حصہ صرف سادات کے لیے اور دوسرا حصہ یتیم، غریب، مسافر جو محتاج ہے ان کے لیے. چلیے شکریہ. اچھا، اب ہم پھر دوبارہ آتے ہیں وہ جو سماجی طور پہ اہل سنت اور اہل تشیع یہ ایک بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے. مثلا رمضان ہوتا ہے، اہل سنت کی پہلی افطار ہو جاتی ہے، اہل تشیع بیٹھے رہتے ہیں. سحر میں بھی ایسا ہے. نماز کے اوقات میں فرق ہے، وہ اہل سنت والے 5 وقت ادا کرتے ہیں، آپ کے ہاں 3 وقت میں نمازیں 5 ہیں لیکن ایام 3 وقت میں کی جاتی ہے. باقی چیزوں میں یہ اس طرح سے اتحاد امت کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی؟ دیکھیے یہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر آگے چل کے ہماری زندگی میں ان کا بڑا وہ کردار ہے، ٹھیک ہے نہیں. مگر تحقیق کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان مسائل کو اسلام نے اچھی طریقے سے حل کیا. فقط ہماری اپنی ضد ہے اور انا ہے، اس کی وجہ سے ہم ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. مثلا نماز کا ٹائم ہے جی، شیعہ 3 وقت میں پڑھتے ہیں، اہل سنت 5 وقت میں پڑھتے ہیں. حالانکہ اہل سنت میں بھی یہ ضروری نہیں ہے 5 الگ پڑھنا، ٹھیک ہے نہیں. صاف لکھا ہوا ہے مسلم کے اندر پیغمبر نے الگ بھی پڑھی تھی اور ساتھ میں پڑھی تھی. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ساتھ میں تب پڑھی جب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، مثلا بارش نہیں تھی تب بھی پڑھی جی. اور آج جو لوگ جاتے ہیں حج کے اوپر مغرب عشاء عرفات کے میدان میں ظہر اصل ساتھ میں پڑھتے ہیں، مغرب عشاء بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں. اب یہاں بھی اچھا شیعوں کے ہاں یہ ضروری واجب نہیں ہے 3 اکٹھے پڑھے. اچھا، واجب نہیں. اچھا، الگ الگ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا، حالانکہ اگر انسان مثلا گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ فارغ ہے تو اس کے لیے الگ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ 2 نمازوں کے بیچ میں تعقیبات پڑھے، وقفہ کرے. لیکن جو لوگ جوان ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے اکٹھا پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ ان کے لیے 5 وقت مشکل ہے. یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی. اب یہاں سویڈن میں اور شمالی یورپ میں سردیوں میں دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ظہر اور عصر کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہوتا ہے. اسی طرح گرمیوں میں مغرب اور عشاء اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اور یہاں خود مسجد عائشہ میں اسٹاکوں میں جب کئی دفعہ سردیوں میں جمعے کے لیے جاتے ہیں، جو ہی نماز ظہر یا جمعہ کی ختم ہوتی ہے ساتھ ہی وہ عصر کی پڑھتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے ایسے علاقوں میں تو یہ پریکٹیکل بالکل. اور جہاں تک وہ آپ نے ذکر کیا روزے کے افطاری کا، وہ بھی مسئلہ بھی حل ہے. ہمارے ہاں اکثر جو بڑے علماء جنہوں نے فتویٰ دیا
ان کا یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ افطار کر سکتے ہیں، جو اہل سنت کے افطاری کا ٹائم ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، یہ تو بڑی، یہ میرے لیے ویسے انفارمیشن ہے۔ میں گیا تھا 2-3 سال پہلے کربلا، عراق زیارتوں پہ، تو وہاں ایک بہت بڑے مجتہد ہے، ان کا نام ہے کہ آیت اللہ اسحاق فیاض افغانی ہے، وہ آغا سستانی کے لیول کا ہے۔ تو ان سے ہم جاتے ہیں تو ملاقات کے لیے میں نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کو غروب یقین ہونا چاہیے، سورج ڈوب گیا ہی یقین ہونا چاہیے، یعنی وہاں سے لائن ڈرا کر۔ ہاں، اب دیکھیں آپ کے ہاں اگر یہ ہے کہ فرض کریں آج کل جو ہے 9:10 کے اوپر فرض کریں غروب، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ سورج غروب ہو گیا، ممکن ہے ان کی کرائٹیریا کچھ اور ہو، اس لیے آپ 2-3-4 منٹ بہتر انتظار کریں تاکہ آپ کو یقین ہو کہ سورج غروب ہو گیا، وہ افطاری کا وقت ہے۔ یہ تو میں نے اہل سنت کے ٹائم ٹیبلز میں بھی لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ جو سن سیٹ مطلب ہوتا ہے موسمیات کی جانب سے، اس میں آپ 5-7 ایڈ کر بالکل، تاکہ وہ واقعی ہوریزون کے نیچے۔ یہ تو ماشاءاللہ اب یہاں زبردست آپ نے بات بتائی۔ اب یہاں پھر وہی ہماری جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ ذاتی جو ہے کچھ خواہشات، دین میں ہم نے کچھ خواہشات کو بھی شامل کیا، ٹھیک ہے نہیں؟ ابھی ایک وہ بن گیا ہے کرائٹیریا کہ بھائی اہل سنت اگر اس وقت روزہ تو ہم نے 10 منٹ کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے۔ واقعی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک واقعی اتحاد امت کی صورت پیدا ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی پریکٹیکلی پرابلم ہوتی ہے لوگوں کو یورپ میں، جب وہ نماز جاب پہ پڑھتے ہیں، وضو کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، واش روم آپ کو پتہ جاب اس طرح سے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ نے پاؤں دھونے ہیں وہ واش روم گیلے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو یورپین لوگ ہیں جو بعد میں جائیں گے ان کو بڑی دقت ہوگی کہ یہ کیا، ان کے لیے بڑا عجیب ہوگا کہ یہاں کیوں اتنا پانی پڑا ہے۔ اب اس میں جو سورہ مائدہ کی جو آیت 6 ہے، آپ نے جو ترجمہ مجھے دیا علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا، ان کا ترجمہ بھی میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے جو سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں ذکر ہے منہ دھونے کا، ہاتھ دھونے کا، پاؤں کا، تو اس میں بھی یہ کہ فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کہ سر کا مسح اور پاؤں کا بھی مسح کرو، اور یہی ترجمہ جو ہے وہ اسٹڈی قرآن ایک علامہ حسن نصر کی ایڈیٹوریل کمیٹی میں ایک بنا، دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ وائپ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا جائے تو لوگوں کے لیے بھی سہولت نہیں ہو سکتی، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ پاؤں کو دھونا ہی ضروری ہے وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو فقہ کے اندر اگر آپ دیکھا جائیں تو اس میں دلیل نہیں دیکھی جاتی ہے، امام جو کہہ دے آخر، ہاں، یہ چونکہ اگر فقہ کے اندر انسان دلیل میں چلا جائے تو پھر کسی کی تقلید نہیں، انسان کو حق ہے۔ لیکن علامہ صاحب، فقہ حنفی میں بے شمار ایسے مسائل ہیں، امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے اس کے خلاف کرتے ہیں۔ حق ہے، انسان کو تحقیق کا حق ہے، لیکن ہر آدمی کے پاس تحقیق کی فرصت اور وقت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو انسان کسی مفتی یا عالم کی تقلید کرتا ہے وہ ان مسائل کو اس کے گردن کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، بھائی کہ ہمیں تو اس نے کہا یہ کرنا ہے، اب قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا تو یہ جواب دیں گے کیونکہ ہم اس کے پیچھے چلتے۔ لیکن مثلا آپ جیسے آدمی ہیں، آپ کے کر سکتے ہیں، تو آپ تحقیق کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، آپ گہرائی تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہر بندے کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ ہمارے ہاں بھی تقلید اسی کو کہتے ہیں جی۔ ایک چیز ہے کہ احتیاط، جس انسان کے علم اس لیول کے اوپر ہے کہ دین کو اپنے علم کے ذریعے سمجھ جاتا، اس کے اوپر تقلید نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنے نہیں ہے وہ تقلید کرے۔ جب تقلید کرے گا تو مجتہد نے جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنے کا۔ تو فقہ جعفریہ میں جب وضو کرتے ہیں تو پاؤں کا مسح کر لینا کافی ہے، کافی ہے، دھونا ضروری نہیں۔ اور ہمارے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح دھو رہی ہے، بعض لوگوں کا یہ فتویٰ ہے کہ آپ موزوں کے اوپر اور کئی کہتے ہیں جرابوں کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں، تو لوگوں کو کنفیوژنز میں ڈالا ہوا۔ ظاہراً قرآن کی آیت سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی مسح ہے، دھونا نہیں۔ یہ میرے لیے بھی حیرت ہے کہ جب اس میں مسح کا لفظ ہے تو دھونے کا کیوں لکھا گیا ہے؟ اب دیکھیے، یہ باتیں کچھ
عجیب سی ہے اور گہرائی والی باتیں ہیں کہ جب یہ امام بنے تو اس میں بہت سارے عناصر تھے، بہت سارے فیکٹر تھے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ باتیں یہ بھی تھی کہ جو تشیع کرتے وہ ہمیں نہیں کرنا. جی 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 ہاں، یہ الگ الگ شناخت کے لیے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اچھا، یہ نکاح اور جو طلاق کے مسائل ہیں، جی، ان کے مسائل کے جب اہل سنت کے بعض لوگوں کو کچھ ایسی دقت پیش آتی ہے تو پھر وہ فقہ جعفری کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ فرق کیا ہے نکاح اور طلاق کے ان مسائل کا کہ جس کی وجہ سے وہ فتویٰ لینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیے، نکاح اور طلاق کے سلسلے میں اتنا مسائل نہیں ہے، تقریباً ایک ہے مسئلہ سارا طلاق کے بارے میں. طلاق میں اہل سنت میں 3 طلاق کو جو ہے طلاق بائن شمار کی جاتی ہے. ایک نشست میں 3 دفعہ تو ہو گیا. اچھا، فقہ جعفری میں یہ چیز نہیں ہے. آپ ایک نشست میں 3 نہیں 3000 بھی کہہ دے تو ایک ہی شمار ہوگا. اکاؤنٹ ایک ہوگی. اکاؤنٹ ایک. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد وہ دوبارہ شادی کرے، پھر طلاق دے دے تو اس میں بھی اگر وہ 100 دفعہ کرے تو دوسری سیکنڈ، پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر وہ شادی کرے، پھر اگر وہ کرنا چاہے تو پھر وہاں وہ 3 طلاق شمار ہوگی. حلالہ ضروری ہے. یعنی آپ الفاظ کو نہیں، آپ آپشن دیکھیں. ایک نشست میں جو بندہ یوز کر رہا ہے تو اصل میں تو اپنا ایک آپشن یوز کر رہا ہے، 3 آپشن یوز نہیں کر رہے، اس لیے لوگ پھر وہ آتے ہیں. اور آپ کے ہاں یہ جو فقہ جعفری میں طلاق کا بھی ہے، اس کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جی اور عالم دین کا ہونا ضروری ہے. عالم دین کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن طلاق کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے، رولز اور ریگولیشن جاننا چاہیے، یہ ضروری. اور گواہ ضروری ہے. گواہ ضروری ہے. گواہ کے بغیر نہیں ہوتے. گواہ کے بغیر نہیں ہوتے. 3 شرائط ہیں. اچھا. ایک شرط تو یہ ہے کہ جو صیغے ہیں ان کے مسائل شروط اچھی طریقے سے جانتے ہوں، صحیح طریقے سے ادا کریں. دوسرا 2 گواہ. 2 گواہ بھی معمولی نہیں، عادل گواہ. جی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت طلاق دی جا رہی ہے کہ عورت پاک ہونی چاہیے. طہر سے ہو. بالکل، یہ قرآن نے بھی تو ایسے ہی کہا ہے نا. اگر ان کے 3 شرط. ہمارے ہاں جو ہے مثلا تشیع میں شادی آسان ہے، طلاق مشکل ہے. اہل سنت میں تھوڑا سا الٹا ہے، طلاق آسان ہے، شادی مشکل ہے، تھوڑی مشکل. یعنی گواہ ہونے چاہیے. ہمارے ہاں گواہ نہیں ہے شادی کی. اچھا، آپ کے ہاں گواہ نہیں؟ مستحب ہے، فرض نہیں. اگر فرض کوئی لڑکی جوان بالغ لڑکی لڑکا آپس میں نکاح کرنا چاہیں، میچور ہے اور وہ کہیں ہم اپنے ایک دوسرے کو میاں بیوی مانتے ہیں اور حق مہر دے دیتا ہے، وہ ہوگا. اچھا، آپ کے ہاں گواہ ضروری نہیں، لیکن اہل سنت میں گواہ ضروری ہے. شادی میں گواہ ضروری ہے، طلاق میں نہیں. اہل سنت میں ہمارے ہاں طلاق میں گواہ ضروری ہے، شادی میں نہیں. یہ فرق ہے. یہ اب ہم آخری حصے میں بچوں کی پرورش کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہر طرح کا ماحول ہے، والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. آپ ایک عالم دین ہیں، باپ بھی ہیں، آپ کس طرح سے ایڈوائز کریں گے کہ وہ بچوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کریں؟ دیکھیے عارف بھائی، یہ ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور بچوں کی تربیت ان ملکوں میں ویسٹ میں ایک باقاعدہ سائنس ہے، سوچ سمجھ کے کرنے کا ہوتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں جو ہے وہ اس چیز میں بڑی سستی ہے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں. چونکہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر آپ کو بچے کو بنانا کیا ہے، مسلمان بنانا ہے، اچھا شہری بنانا ہے، کمائی کا ذریعہ بنانا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر آپ کو بچے کو جو ہے اچھا انسان، اچھا مسلمان دیندار بنانا ہے تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان خود اس کے لیے نمونہ ہو، والدین نمونہ ہو، گھر کا ماحول اسلامی ہو. جی، ہمارے ہاں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ اچھا کام کرے، جی ہم کرے یا نہ کرے ہماری مرضی، چونکہ ہم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سویڈش میں کہتے ہیں نا بستیما کرتے ہیں. اور یہ یہاں نہیں چلتے. اکثر ہمارے ہاں جو ہے غلطیاں اس میں ہوتی ہے کہ بچے سے کہتے ہیں کہ سچ بولو،
آپ نے خود چھپ چھپ کے جھوٹ بولتے ہیں بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. بچے سے بس بیٹا ٹائم کے اوپر نماز پڑھو, بابا فرصت ملے تو پڑھتے ہیں ورنہ نہیں پڑھتے ہیں. یہ تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بچوں کی اسلامی تعلیمات جی اسٹوری کتاب بہت خوبصورت ہے جی. تو آپ نے انہیں دیکھا, کیسی لگی آپ کو؟ جی ہاں, وہ اس ماحول کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے, کیونکہ یہ ہے کہ اس سے کیا ہے کہ بچہ تھوڑا سا انٹرسٹ لیتا ہے, اور انٹرسٹ میں اسی میں کہانی سنتے سنتے وہ اسلامی چیزیں اور وہ چیزیں وہ سیکھ جاتا ہے. تو الحمدللہ میں تو کافی لوگوں کو جو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ میرے پاس بھی ہے کہ اس سے کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. بہت شکریہ. اچھا علامہ صاحب, آپ کا بے حد شکریہ, جس طرح سے آج آپ نے موقع دیا سوال کرنے کا. بہت کم علماء اس طرح سے جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں انہیں یقیناً آج کی یہ علمی گفتگو جس میں ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کی ہے وہ یقیناً ان کو پسند ہے. آخر میں آپ کو ایک میسج دینا چاہیں یا ایسی کوئی بات ہم جس پہ ہم نے بات نہ کی ہو آپ کرنا چاہیں؟ دیکھیے شکریہ آپ کا عارف بھائی, آپ کے جو ہے محبت, حسن اخلاق, شروع سے آپ ہمارے اوپر مہربان رہے ہیں, تو میں ہمیشہ آپ کو اپنا جو ہے وہ بہت ہی دوست بھائی سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. آپ زحمت کر کے یہاں تشریف لائے تو میں شکر گزار ہوں. ہمارے عزیز منیب بھائی ہیں, ان کا بھی شکر گزار ہوں. باقی میں کیا پیغام دوں, پیغام کے لائق تو میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ تو اس موضوع پہ ہم نے بات کی, آپ تو ماشاءاللہ شاعری بھی کرتے ہیں. آپ مجھے وہ تو بہرحال دیکھیے کہ اس وقت جو ہے ہمیں یورپ میں اور خصوصاً سویڈن میں حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے بھائی مسلمان, ہر مسلمان خصوصاً پاکستانی, ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے زندگی طور و طریقے میں احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے, کوشش بھی کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ہم ظاہراً جو دنیا کی یہ مادی زرق برق دیکھ کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اسلام کی طرف توجہ کم ہوتی ہے, لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر ہمیں اسلام یاد آتا ہے کہ نہیں, اسلام جو ہے وہ اپنے پرائم ٹائم میں اسلام کو اہمیت دینا چاہیے. اس طرف آئیں گے تو خدا بھی کہتا ہے کہ جوانی میں جب انسان کے جسم میں طاقت ہے اس وقت مجھے تلاش کرو, ٹھیک ہے نہیں. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے, کسی اور کام کے جو ہے وہ قابل نہیں رہتا, تو پھر کہتا ہے چلو اللہ کی طرف جاتا, اس کا دروازہ کھلا ہے. ماشاءاللہ. تو ان چیزوں کو جو ہے خیال کر کے, جو کہ ان ملکوں میں زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو اپنا دین اور اپنے آخرت کے لیے لے کے چلیں, ان چیزوں کی بہت زیادہ. ماشاءاللہ جی, بہت خوبصورت میسج علامہ صاحب نے دیا ہے. اور علامہ صاحب کا جو پیغام ہے اتحاد امت کا, جس طرح سے آج آپ نے سنا, جس طرح سے انہوں نے بہت سی جو ہے وہ غلط فہمیوں کو بھی دور کیا, بہت سی جو ایسے باتیں تھیں جو میرے علم کے لیے بھی آج نہیں تھی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آج کی یہ گفتگو بہت پسند آئی ہوگی. اس کا اظہار اپنی رائے سے کیجیے اور کمنٹس میں لکھیے, اور اگر آپ کو یہ گفتگو بہت اچھی لگی ہے تو اس سے آپ دوست احباب سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.